عن براء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے بتائے کہ جو ابھی ہم نے نماز ادا کی تو اس کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھی؟ کس کس کو یاد ہے؟ صرف وہ ہاتھ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے؟ اور کس کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے وقت میں بھی ایسا ہو جاتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھو اس نے کیسی نماز پڑھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی سورت جو ہے وہ پڑھی گئی. بعض اوقات جو ہے وہ انسان اس وقت توجہ میں ہوتا ہے لیکن نماز ختم ہو جائے پھر اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے. تو اس سے کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں بنے گا. کوشش بہرحال وہ رکھنی چاہیے کہ اتنی توجہ ہو کہ انسان کو یاد رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں یاد ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء کی نماز میں وہ پڑھتے تھے والتین والزیتون، یہ سورت پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری صورتیں بھی ادا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر گھر آ کر اپنے لوگوں کی امامت کرتے. وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور پھر اپنے محلے میں اپنی جو مسجد ہے وہاں پر آ کر اپنے قوم کی امامت کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی. عشاء کی نماز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز خود ادا کر لی. پھر اس کے بعد اپنی جگہ آتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں. امام ہے لیکن اس میں کون سی سورہ شروع کی؟ سورہ بقرہ شروع کر دی. ایک شخص نے جو ہے نماز کے اندر ہی سلام پھیر دیا اور اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا. اب نماز کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا یہ شخص تو لگتا ہے منافق ہو گیا ہے، منافق ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں. وہ یہ جو صحابی نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ تو منافق ہے، انہو منافق ہو گیا، منافق شخص ہے. نماز با جماعت چھوڑ کے اکیلے ہی نماز پڑھ کے چلا گیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں منافق نہیں ہوں اور یہ جو کام ہوا ہے میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. آج دل کی تسلی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ بندہ وہاں جائے. یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے. بہرحال یہ شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم اونٹوں والے ہیں، یعنی دن بھر جو ہے وہ پانی نکالتے ہیں، اونٹوں کے ذریعے کام کرتے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور اس نے سورہ بقرہ شروع کی. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. یہ مطلب ہے اس کے بعد جو ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں تو اس میں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں کہا کہ تو نماز چھوڑ کے جو ہے اکیلے ہی پڑھنے لگا، بلکہ نماز پڑھانے والے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ افتان انت، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ یعنی نفرت دلانا چاہتا ہے لوگوں کو. تم ایسا کرو، یہ صورتیں پڑھا کرو، والشمس وضحاها، اسی طرح واللیل اذا یغشا، اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں جو ہے وہ پڑھا کریں. تو اس میں بہت سی باتیں ہیں اس حدیث میں، اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو صحابہ کرام انہوں نے ایک عمل دیکھا عجیب سا، تو اس کی وجہ سے کہا یہ شخص تو منافق ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ایسا منافق ہے کہ بس اگر یہ مر گیا تو ہم اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، یا اس کا یہ بعض اوقات جو ہے کوئی عجیب و غریب معاملہ انسان پہ لگ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے. تو ان کی جو ہے ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو آپس میں اس طرح کی بات چیت ہو جاتی تھی وہ وقتی ہوا کرتا تھا، فوراً جو ہے وہ پھر ختم ہو جایا کرتا تھا. ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ وہ یہ ہو گیا، اگر کسی نے غلطی سے اس طرح کسی اور پر لیبل لگا لیا تو اس سے بچنا چاہیے. کسی کے بارے میں کہنا کہ تو منافق ہے، تو فاسق ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ شخص جو ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دو، اس سے ایسا سلوک کرو کہ جیسے وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اس نے گناہ اس سے ہو گیا. اس طرح بڑی بات کرنا، جس طرح حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ تو کافر ہے، تو اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ معاملہ اس پر الٹ آتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ کہنے والا ایسا کافر ہو جاتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ جیسا اس نے گناہ کیا اس نے بھی گناہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ سوچنا چاہیے ان مسائل کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی اس طرح ایک حدیث ہے، لیکن یہ عشاء کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس حدیث میں صبح کی نماز کا تذکرہ ہے. اور اکثر یہ نمازیں جو ہے وہ لمبی ہوتی ہیں. صحابی کا نام ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں نہیں آتا ہوں. اب ان مسائل کو بھی دیکھیں کہ لوگوں کے جذبات، لوگوں کے جو قوتیں ہیں، لوگوں کی جو سوچ ہے، وہ ہر چیز مختلف، ہر شخص کی مختلف ہے. اللہ نے جس طرح شکلیں مختلف دی ہوئی ہے تو اسی طرح لوگوں کو ذہن اور سوچ بھی مختلف دیا ہوا ہے. یہ جو اس کو نہ سمجھنے، اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. اب مثال سیف اللہ بھائی ہے، اس کی سوچ اور میری سوچ جو ہے بالکل الگ ہوگی، آپ کی سوچ الگ ہوگی، آپ کی سوچ الگ ہوگی. یہاں تک کہ ایک انسان کے خود اپنے سوچ بھی ایک ٹائم پہ ایک سے ہوں گے، دوسرے ٹائم پہ دوسرے جیسے ہوں گے. مثال کے طور پر میں ہوں، اگر میں جو ہے کہ ہماری کے کسی کچرے والی گلیوں میں گھوم رہا ہوں، یا جو ہے ڈائریکٹ میں جو ہے مری اور سواد میں گھوم رہا ہوں، میری سوچ اچانک جو ہے وہ چینج ہوگی، مختلف ہوگی. ایک ہی شخص جو ہے اس کے سوچ بدلتے رہتے ہیں، تو لوگوں کی سوچ وہ مختلف ہوتے ہیں. تو ایسے میں اگر اس طرح کی کچھ کوئی بھائی جو ہے وہ اس طرح کوئی حرکت کر لے تو یہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں کسی کو پکڑ لیا، کسی سے شور کر رہا ہے کہ میرے پیسے دے دو، میں نے آپ کو جو قرضہ دیا وہ کیوں نہیں دے رہے ہو، مجھے واپس کر دو. تو ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے انسان اس کو کسی اور جگہ وہ نظر نہیں آیا، مسجد میں ہی نظر آ گیا اس کو، چلو بھائی موقع ہے، یا سب لوگ گواہ ہو جائیں گے تو اس سے پیسے نکالنا آسان ہو جائے گا. میڈیا کا زور ہوتا ہے نا. بعض لوگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اگر اس کو جو ہے
پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ میرے کریکٹر سے وہ واقف ہو رہے ہیں، کردار سے، اور سب لوگ جو ہے میرے بارے میں تذکرے کر رہے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جس طرح ابو داؤد کی وہ حدیث ہے کہ پڑوسی نے دوسرے کو تنگ کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنا سارا سامان راستے میں رکھ دو. اب جو کوئی جا رہا تھا تو اس نے وہ پوچھ رہے کیوں بھائی سامان کیوں باہر رکھا ہے، وہ بتا رہا تھا ان کو کہ اس پڑوسی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں باہر ہوں، جانا چاہتا ہوں کسی اور جگہ. اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، خود آیا اور اس سے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، جلدی جلدی اس کے ساتھ سامان بھی اندر رکھ دیا. تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے صحیح نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے خوف سے صحیح ہو جاتے ہیں. کچھ روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ کبھی کبھی قرآن سے لوگ صحیح نہیں ہوتے ہیں لیکن ڈنڈے سے صحیح ہو جاتے ہیں. سلطان کے حکمران کے ڈنڈے سے، زور سے جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں ان کو وصیتیں کرو، نصیحتیں کرو، بیانات وہ کرو، وہ صحیح نہیں ہوتے، لیکن جیسے جو ہے وہ چتر وغیرہ پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص کی وجہ سے صبح کی جماعت میں نہیں آتا ہوں کیونکہ وہ قرات بہت لمبی کرتا ہے. تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن جو ہے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ غصہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک عالم ہے اس کو کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، کوئی بندہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوتا ہے تو وہ تو گدھا ہے، وہ تو پھر انسان ہی نہیں ہے. گدھے کو مارو، کچھ بھی کرو، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جو ہے لگ جائے گا، ڈیٹ ہو جائے گا، وہ اٹھے گا نہیں، لیکن وہ کیا کرے گا. تو مقصد اس کا یہ غصہ انسان کے اندر وہ ایک رکھی ہوئی چیز ہے. بعض اوقات جو ہے انسان غصہ ہو سکتا ہے اور ایسی باتوں پر جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہو تو اس میں انسان کو غصہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سخت غصے میں تھے اور فرمایا اے لوگو، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دین سے نفرت جو ہے لوگوں کو دلاتے ہیں. جو کوئی تم میں امامت کرے تو مختصر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھا اور کمزور اور ذل حاجتی کوئی کام والا بندہ ہوتا ہے. یعنی امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کمزوری کی شکار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جلدی ان کو جانا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو اس لیے یہاں پر آیا کہ ٹائم پہ نماز ہوگی اور اس کے بعد مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، یہ کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو صحیح بات ہے اس کی. وہ اس لیے اسی مسجد میں آیا، سوچ سمجھ کے آیا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد جو ہے میں جلدی چلا جاؤں گا، ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، کسی اور مسئلے کے لیے وہ جانا ہے. اب اس کو خواہ جو ہے وہ لیٹ کرانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے لوگ خواہ کی چیزوں کو جو ہے اس کی وجہ سے وہ کہ کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اگر تھوڑا وہ نماز لیٹ ہو جائے تو اس میں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی اس کے بعد مسجد آتے تو دیکھتے اگر لوگ جمع ہوتے تو نماز شروع کر دیتے پڑھانا، اگر ابھی لوگ نہیں آئے تو لیٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں نے جو واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ارشد بھائی آپ خصوصی آپ نے جگہ جو ہے وہ پکڑ لی ہے اور اسی جگہ کو جو ہے آپ نے فکس کر دیا، لیکن توجہ آپ کی چاہیے. بہرحال میں نماز پڑھانے لگا عشاء کی نماز، اتنے میں ایک بابا نے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب نماز ذرا جلدی پڑھانا.
اگر ٹھیک ہے بابا کیا ہوا آپ کو؟ بیمار ہو، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ کہا نہیں بیمار نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے جلدی نماز پڑھاؤں؟ کہہ رہے کہ تم بہت لمبی نماز پڑھاتے ہو، پھر میں گھر پہنچتا ہوں تو BBC کی خبریں مجھ سے گئی ہوتی ہیں، میں 8 بجے کی BBC کی خبریں سنتا ہوں تو وہ پھر جو ہے وہ چلی جاتی ہے 7:45 پہ جو ہے وہ نماز ہوتی، تو کہہ رہے ذرا جلدی تاکہ خبروں کے لیے پہنچ سکوں۔ تو اب 8 بجے نہیں سن سکتے ہو تو 9 بجے سن لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کی مسائل کھڑے کیے جائیں، لیکن جو واقعی لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارک میں ہے فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب تم اکیلے نماز پڑھتے ہو فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، تو نماز پڑھو جس طرح تمہارا جی چاہے۔ 1 گھنٹہ کا قیام کرو، 1 گھنٹہ رکوع کرو، 1 گھنٹہ سجدہ کرو، 1 گھنٹہ جو ہے اتحیات میں بیٹھ جاؤ، لیکن اگر امام ہو تو پھر مختصر نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ لیکن میں نے آپ سب بھائیوں سے یہ بات کی تھی کہ نماز مختصر نماز، یہ نماز کو مختصر کرنا یہ بھی جو ہے وہ دین کا ایک کام ہے نا، تو اس قدر مختصر کر سکتے ہیں جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ کمپیوٹرائز نماز پڑھانا شروع کر دے، 21 منٹ میں 20 رکعت تراویح پڑھا دے اور 40 سیکنڈ میں نماز جنازہ پڑھا دے، تو ایسا مختصر کرنا یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ احادیث یہاں پر موجود ہے صحیح مسلم کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قیام، رکوع اور سجدہ یہ برابر برابر ہوتے ہیں، تو کس قدر ٹائم لگتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے حدیث سنائی تھی کہ ظہر کی نماز میں اقامت ہو جاتی اور کوئی شخص جو ہے وہ بقی جاتا حاجت کے لیے، پھر اس کے بعد گھر جاتا، وضو کر کے آتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے۔ تو اسی طرح مغرب کی نماز میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طور پڑھی ہے، سورہ والمرسلات پڑھی ہے، یہاں تک کہ سورہ اعراف بھی پڑھی ہے، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات اگر جو ہے وہ نماز لمبی ہو جاتی ہے سنت کے مطابق تو اس پر جو ہے ناراضگی کا اظہار وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ہو، جیسے ابھی اس کا ذکر ہوا اب دائی پارے سورہ بقرہ ہے، کوئی یہ شروع کر دے تو واقعی بہت زیادہ ہے پھر وہ۔ لیکن اگر ایک صفحہ جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے اور اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ایسا ہوا، تو اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ السقیم، نمازیوں میں سے ایسا بندہ ہوگا جو بیمار ہوگا، تو اگر بہت زیادہ لمبی نماز پڑھاتے ہو تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھاتے تو بچوں کی رونے کی آواز آ جاتی، تو اس وجہ سے کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے نماز پڑھ رہی پیچھے، تو ان کو پریشانی ہوگی، نماز کے اندر ہی خیالات آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ مختصر کر دیتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ سوچئے ان باتوں کو۔ ایک اور حدیث ہے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے، ایک عثمان بن عفان ہے جو مشہور صحابی ہے، وہ نہیں ہے، دوسرا عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جس نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، یہاں تک کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے شیطان جو ہے قرآن مجھ سے بھلا دیتا ہے، بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، تو جب تو اس قسم کے وسوسے پائے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اور بائیں طرف جو ہے وہ تھوکو اس طرح۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایسا عمل شروع کیا تو وسوسے جو ہے وہ ختم ہو گئے، پھر وسوسے نہیں آتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ تم اپنی قوم کی امامت کرو،
امام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اجد فی نفسی شیئا، میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں، اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں۔ تو وہ دو مسئلے تھے، ایک تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، تو وہ تو حل ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں امام بن جاؤں اور میرے دل میں کوئی تکبر آ جائے، ڈرتا تھا۔ یہ لیڈر بننا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، خطرات اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ تو وہ ڈر رہا تھا کہ میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں، یعنی کیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے ساتھی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے تو ان کو جگایا کرو، کیونکہ یہاں پر جو نماز پڑھی جاتی ہے تو بہت پہلے پڑھی جاتی ہے، درس ختم ہو جاتا ہے، دوسری مسجدوں میں ابھی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو اتنے جلدی نہیں سونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ درس ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ آرام سے 6-7 گھنٹے کے لیے سونے کی اجازت ہے صبح کی نماز کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور اپنی ہتھیلی جو ہے اس کے سینے پر رکھی، پھر کہا کہ پھر جاؤ۔ وہ پھر گیا دوسری طرف، تو یہاں پر جو ہے اس کا ہاتھ رکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دم کا ایک طریقہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، تو وہ بھی دم میں بندے کو مسح کر لیتے تھے، ہاتھ پھیر لیتے اس پر۔ تو اس کے بہت سے کچھ فوائد ہیں صحت کے حوالے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کے بھی بہت سے طریقہ کار تھے، کبھی پھونک مارتے تھے تو کبھی کسی کو مسح کر لیتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس کے جو مسائل ہے وہ حل ہوئے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنی قوم کی امامت کر، اور یہ کہا کہ جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے وہ حل کی نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ حل کی نماز پڑھے، اس لیے کہ لوگوں میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کام والا ہے، البتہ جب اکیلے پڑھے تو جس طرح جی چاہے پڑھے۔ اچھا، یہ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور نماز کے دوران ہل رہا ہے، مسلسل وہ ہل رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا حدیث میں ہے کہ جب نماز پڑھائے امام تو ہل کے پڑھائے۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں یہ حدیث ذرا دکھائے تاکہ ہم بھی جھوم کے نماز پڑھیں۔ تو اس نے حدیث کی کتاب اٹھائی اور اس کے ساتھ جو ہے حدیث کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا اردو میں، اور اس میں تھا کہ جیسے میں ابھی بیان کیا کہ جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے وہ حل کی نماز پڑھے۔ ہلکے اب ہلکے کو اس نے ہلکے بنا دیا۔ جب تیرا استاد نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ جو لوگ وہ واٹس ایپ سے عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ نیٹ سے علامہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ علماء سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہم نے تفسیر پڑھ لی، ہم نے کتابیں پڑھ لی، اگر آپ کو علماء سے اس قدر ہی وہ ہے تو پھر جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہو نیٹ سے وہ بھی تو کسی عالم نے لکھی ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ جو آپ تقریر سن رہے ہو وہ کسی عالم کی ہے، کیوں سن رہے ہو؟ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ جو بڑے بڑے علماء جن کی تقریریں سن کے آپ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی اپنی مسجد ہے، ان کے اپنے علاقے قریب کے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے ایسے علماء جو دورے تفسیر پڑھاتے تھے اور اس میں 2500-3000 لوگ ہوتے تھے۔ میں مسجد کے اندر اس جگہ پر میں نے نماز پڑھائی، میں یہ بات کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جب وہ لوگ جو دورہ تفسیر ختم ہوا اور لوگ چلے گئے اور صبح کی نماز میں پھر مقامی لوگوں کے صرف ایک صف، دوسری صف میں 1-2 بندے،
बहुत बड़े बड़े शयूख के उनकी ये हालत होती है। करीब के जो लोग हैं उनको कदर नहीं होती, इनको बड़े दूर दूर के लोग उलमा पसंद है, अपने उलमा जो है वो उनको नहीं पसंद है। ये अक्सर शैतान का हरबा होता है कि दूर का जो आलिम है वो या तो साल में एक मरतबा आएगा या महीने में एक मरतबा आएगा, उसकी मोहब्बत दिल में डालो, जब साल में वो आएगा उसका दर्द सुनो, महीने में आएगा तो उसका दर्द सुनो। ये जो रोजाना होता है खामखा में छोड़। शैतान बड़ा खिलाड़ी है अरशद भाई, आपसे ज्यादा खिलाड़ी। तो एक ये बात मैं कह रहा। दूसरी बात ये है कि याद रखें, जो शख्स जो है, अगर मुझे बताइए ये जो हम वीडियो कैसेट में, ऑडियो में, फॉर्मेट में हम व्हाट्सएप से, नेट से कोई बयान, कोई लेक्चर सुनते हैं, उसका दिल होता है? दिल होता है उसका? तो ये दीन जो है कुरान में है, बल हुआ आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, ये आयतें हैं उन लोगों के दिलों में है जिनको इल्म दिया गया है। ये कुरान, ये दीन जो है दिल से दिल तक है, दिलों से दिलों तक है। जो लोग इसको सिर्फ हासिल करना चाहते हैं वो किसी मादा चीज से, मटेरियल से, जिसमें दिल नहीं है, तो इंशाल्लाह ये भी बेदिल बनेगा, ये भी बेदिल और मुर्दा दिल वाला बन जाएगा। बहुत जरूरी बात है ये, इनका जो है वो ख्याल रखना चाहिए। फायदा वाली चीज है। उलमा ने 5वें नंबर पर इसका जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर आप मसरूफ हो और आप नेट से कोई तकरीर सुना, अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उलमा से रिश्ता ही खत्म करो। सहाबा किराम का तरीक़ाकार क्या था? सहाबा किराम जो है वो मुसहफ जो है वो अपने घर में उन्होंने किताबें रखी और अपने उलमा से राब्ता और खत्म कर दिया? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। ताबीईन ने भी ऐसा नहीं किया, तबा ताबीईन ने भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने किताबें उठा के घर में रख दी, वो पढ़ रहे हैं और उलमा से ताल्लुक खत्म कर लिया। तो इसलिए मैं बार बार आप भाइयों से इसलिए कह रहा हूं कि जो बात मुझे अच्छी लगती है मैं आपके सामने रखता हूं, अगर ना रखूं तो मैं खियानत करूंगा, और खियानत मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें, आपके घर के करीब जो मस्जिद वो है, आपके जो करीबी उलमा हैं, उनके दुरूस में जो है वो एहतिमाम से और पाबंदी से जो है वो बैठा करें, उनके दुरूस जो है वो सुना करें। इसी तरह एक मसला है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और उसमें रुकू के लिए जाते हैं और रुकू के बाद हम खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। टाइम कितना हो गया कि कोई बता सकते हैं? इसमें चेक करो। दो मिनट बाकी है, ठीक है? तो 2 मिनट में इंशाअल्लाह कुछ मसाइल हो सकते हैं। हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इमाम कहता है, मुक्तदी फिर क्या कहेगा? अच्छा, मुक्तदी जो है वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेगा। ये जो एक आम मसला है लोगों का, वो कहते हैं इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी कहेगा रब्बना लकल हम्द। यानी इमाम साहब जो है रब्बना व लकल हम्द या रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ये नहीं पढ़ेगा, सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा। और मुक्तदी जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेगा, सिर्फ रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द कहेगा। ये डिस्काउंट किसने दी भाई? ये कहां से आपने डिस्काउंट निकाल दी? ये हदीस मुबारक है अबू दाऊद में, मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। दोनों कहते, तो मुक्तदी भी दोनों कहे और इमाम भी दोनों कहे। अपनी तरफ से जो है वो जहां पर डिस्काउंट नहीं है तो नहीं देनी चाहिए, जहां पर है तो देनी चाहिए। जैसे सफर में आप जाते हो तो डिस्काउंट है, 4 की जगह 2 रकात पढ़ लो,
اور جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں نکالنی چاہیے۔ اچھا، یہ رکوع کے بعد جو ہے جب سمع اللہ لمن حمدہ انسان پڑھتا ہے تو یہاں پر اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو کہ لمبی لمبی دعائیں ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی کہ رکوع سجدہ قیام وغیرہ سب برابر برابر کے ہوتے، تو اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی طرح آپ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ تو روایت کرنے والا کہتا ہے کہ کبھی کبھی وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اتنی دیر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا کہ یہ شاید یہ بھول گیا ہے، سجدے کے لیے جانا بھول گیا ہے، اور کبھی کبھی دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ لوگوں کو لگتا کہ یہ بھول گیا ہے۔ تو آپ میں سے کسی کو کبھی ایسا لگا ہے یار امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور لگتا ہے کہ بھول گیا ہے؟ وہی ملا کا ایک قصہ جو ہے نا لوگوں نے بیان کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ کسی نے وہ حلوہ لے کے آیا، ابھی وہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس نے کہا بڑے غلط ٹائم میں تم نے حلوہ لایا، چلو ابھی رکھو اس کمرے، وہ اس کے ساتھ کمرہ رکھتا۔ وہ مسجد کامیاب ہوتی ہے جہاں پر سنت کے مطابق جو ہے وہ امام کا گھر جو ہے مسجد کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کرے قریب کی جگہ ہو جائے، ہمارے امام صاحب قاری فیاض صاحب ادھر ہو اور ہر نماز کے لیے آسانی سے آیا کریں انشاءاللہ۔ اور جتنی مسجدیں نہیں بن رہی ہے تو وہاں پر امام جو ہے بالکل قریب ہو، امام خادم مؤذن وہ اس کی رہائش بالکل قریب ہو، تو وہاں پر دین کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگا۔ بہرحال اس نے حلوہ رکھ دیا، اب ایک سجدہ ہوا، دوسرے سجدے کے لوگ گئے، سجدہ بہت لمبا ہو گیا، سجدہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک بندے نے سر اٹھا کے دیکھا کہ دیکھو امام صاحب مر گیا، کیا ہو گیا؟ اب وہ دیکھا وہ محراب خالی ہے، وہاں تو امام صاحب ہے ہی نہیں۔ اب اٹھا کہ کیا ہو گیا، کمرے میں گیا، دیکھا تو امام صاحب جو ہے حلوہ کھا رہے۔ تو اس نے اسے کہا نہیں ایسا ہوا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ وہ جانتے ہوں گے۔ تو کہا امام صاحب تھوڑا صبر کرتے نا، تو کہا کہ حلوہ گرم گرم کھانا اچھا لگتا ہے، پھر سر دھو رہے بیا یقیدہ لگے۔ تو لوگوں کو تو صرف ایسا واقعات ہو جاتے ہیں، باقی تجربہ کے لمبی لمبی قرات وہ ہو اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لگے کہ دیکھو امام صاحب بھول گیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد بہت سی دعائیں ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے وہ دعائیں پڑھے کثرت سے۔ تو بہرحال رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی نمازیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق جو ہے وہ ادا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ آج دل کی تسلی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ بندہ وہاں جائے، یہ مسئلہ ہے، یہ حل ہو جائے۔ بہرحال یہ شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم اونٹوں والے ہیں، یعنی دن بھر جو ہے وہ پانی نکالتے ہیں، اونٹوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، اور اس نے سورہ بقرہ شروع کی۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ مطلب ہے اس کے بعد جو ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں کہا کہ تو نماز چھوڑ کے جو ہے اکیلے ہی پڑھنے لگا، بلکہ نماز پڑھانے والے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ افتان انت، کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ یعنی نفرت دلانا چاہتا ہے لوگوں کو۔ تم ایسا کرو، یہ صورتیں پڑھا کرو، والشمس وضحاها، اسی طرح واللیل اذا یغشا، اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی، یہ صورتیں جو ہے وہ پڑھا کریں۔ تو اس میں بہت سی باتیں ہیں اس حدیث میں، اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو صحابہ کرام انہوں نے ایک عمل دیکھا عجیب سا، تو اس کی وجہ سے کہا یہ شخص تو منافق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ایسا منافق ہے کہ بس اگر یہ مر گیا
تو ہم اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، یا اس کا یہ بعض اوقات جو ہے کوئی عجیب و غریب معاملہ انسان پہ لگ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ ایسا ہے، ایسا ہے. تو ان کی جو ہے ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو آپس میں اس طرح کی بات چیت ہو جاتی تھی وہ وقتی ہوا کرتا تھا، فوراً جو ہے وہ پھر ختم ہو جایا کرتا تھا. ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو ایک مسئلہ وہ یہ ہو گیا، اگر کسی نے غلطی سے اس طرح کسی اور پر لیبل لگا لیا تو اس سے بچنا چاہیے. کسی کے بارے میں کہنا کہ تو منافق ہے، تو فاسق ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ شخص جو ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دو، اس سے ایسا سلوک کرو کہ جیسے وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اس نے گناہ اس سے ہو گیا. اس طرح بڑی بات کرنا، جس طرح حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ تو کافر ہے، تو اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو یہ معاملہ اس پر الٹ آتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ کہنے والا ایسا کافر ہو جاتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ جیسا اس نے گناہ کیا اس نے بھی گناہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ سوچنا چاہیے ان مسائل کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ بھی اس طرح ایک حدیث ہے، لیکن یہ عشاء کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس حدیث میں صبح کی نماز کا تذکرہ ہے، اور اکثر یہ نمازیں جو ہے وہ لمبی ہوتی ہیں. صحابی کا نام ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ فلاں شخص کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں نہیں آتا ہوں. اب ان مسائل کو بھی دیکھیں کہ لوگوں کے جذبات، لوگوں کے جو قوتیں ہیں، لوگوں کی جو سوچ ہے، وہ ہر چیز مختلف، ہر شخص کی مختلف ہے. اللہ نے جس طرح شکلیں مختلف دی ہوئی ہے تو اسی طرح لوگوں کو ذہن اور سوچ بھی مختلف دیا ہوا ہے. یہ جو اس کو نہ سمجھنے، اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مختلف مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. اب مثال سیف اللہ بھائی ہے، اس کی سوچ اور میری سوچ جو ہے بالکل الگ ہوگی، آپ کی سوچ الگ ہوگی، آپ کی سوچ الگ ہوگی. یہاں تک کہ ایک انسان کے خود اپنے سوچ بھی ایک ٹائم پہ ایک سے ہوں گے، دوسرے ٹائم پہ دوسرے جیسے ہوں گے. مثال کے طور پر میں ہوں، اگر میں جو ہے کیاماڑی کے کسی کچرے والی گلیوں میں گھوم رہا ہوں، یا جو ہے ڈائریکٹ میں جو ہے مری اور سوات میں گھوم رہا ہوں، میری سوچ اچانک جو ہے وہ چینج ہوگی، مختلف ہوگی. ایک ہی شخص جو ہے اس کے سوچ بدلتے رہتے ہیں، تو لوگوں کی سوچ وہ مختلف ہوتے ہیں. تو ایسے میں اگر اس طرح کی کچھ کوئی بھائی جو ہے وہ اس طرح کوئی حرکت کر لے تو یہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں کسی کو پکڑ لیا، کسی سے شور کر رہا ہے کہ میرے پیسے دے دو، میں نے آپ کو جو قرضہ دیا وہ کیوں نہیں دے رہے ہو، مجھے واپس کر دو. تو ہو سکتا ہے، نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے انسان اس کو کسی اور جگہ وہ نظر نہیں آیا، مسجد میں ہی نظر آ گیا اس کو، چلو بھائی موقع ہے، یا سب لوگ گواہ ہو جائیں گے تو اس سے پیسے نکالنا آسان ہو جائے گا. میڈیا کا زور ہوتا ہے نا. بعض لوگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اگر اس کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ میرے کریکٹر سے وہ واقف ہو رہے ہیں، کردار سے، اور سب لوگ جو ہے میرے بارے میں تذکرے کر رہے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جس طرح ابو داؤد کی وہ حدیث ہے کہ پڑوسی نے دوسرے کو تنگ کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اپنا سارا سامان راستے میں رکھ دو. اب جو کوئی جا رہا تھا تو وہ پوچھ رہے کیوں بھائی سامان کیوں باہر رکھا ہے، وہ بتا رہا تھا ان کو کہ اس پڑوسی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں باہر ہوں، جانا چاہتا ہوں کسی اور جگہ. اب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، خود آیا اور اس سے کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، جلدی اس کے ساتھ سامان بھی اندر رکھ دیا. تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اللہ کے خوف سے صحیح نہیں ہوتے، لیکن لوگوں کے خوف سے صحیح ہو جاتے ہیں.
کچھ روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ کبھی کبھی قرآن سے لوگ صحیح نہیں ہوتے ہیں لیکن ڈنڈے سے صحیح ہو جاتے ہیں، سلطان کے حکمران کے ڈنڈے سے زور سے جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں ان کو وصیتیں کرو، نصیحتیں کرو، بیانات وہ کرو، وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے جو ہے وہ چتر وغیرہ پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں شخص کی وجہ سے صبح کی جماعت میں نہیں آتا ہوں کیونکہ وہ قرات بہت لمبی کرتا ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا اس دن جو ہے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ غصہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک عالم ہے اس کو کبھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، کوئی بندہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوتا ہے تو وہ تو گدھا ہے، وہ تو پھر انسان ہی نہیں ہے۔ گدھے کو مارو، کچھ بھی کرو، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جو ہے لگ جائے گا، ڈیٹ ہو جائے گا، وہ اٹھے گا نہیں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ تو مقصد اس کا یہ غصہ انسان کے اندر وہ ایک رکھی ہوئی چیز ہے۔ بعض اوقات جو ہے انسان غصہ ہو سکتا ہے اور ایسی باتوں پر جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہو تو اس میں انسان کو غصہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سخت غصے میں تھے اور فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دین سے نفرت جو ہے لوگوں کو دلاتے ہیں۔ جو کوئی تم میں امامت کرے تو مختصر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھا اور کمزور اور ذل حاجتی کوئی کام والا بندہ ہوتا ہے۔ یعنی امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کمزوری کی شکار ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جلدی ان کو جانا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو اس لیے یہاں پر آیا کہ ٹائم پہ نماز ہوگی اور اس کے بعد مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، یہ کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو صحیح بات ہے اس کی، وہ اس لیے اسی مسجد میں آیا، سوچ سمجھ کے آیا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد جو ہے میں جلدی چلا جاؤں گا، ایئرپورٹ کے لیے جانا ہے، جاب کے لیے جانا ہے، کسی اور مسئلے کے لیے وہ جانا ہے۔ اب اس کو خواہ جو ہے وہ لیٹ کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات جو ہے لوگ خواہ کی چیزوں کو جو ہے اس کی وجہ سے وہ کہ کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اگر تو وہ نماز لیٹ ہو جائے تو اس میں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی اس کے بعد مسجد آتے تو دیکھتے اگر لوگ جمع ہوتے تو نماز شروع کر دیتے پڑھانا، اگر ابھی لوگ نہیں آئے تو لیٹ کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں نے جو واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ارشد بھائی، آپ خصوصی آپ نے جگہ جو ہے وہ پکڑ لی ہے اور اسی جگہ کو جو ہے آپ نے فکس کر دیا، لیکن توجہ آپ کی چاہیے۔ بہرحال میں نماز پڑھانے لگا، عشاء کی نماز، اتنے میں ایک بابا نے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب نماز ذرا جلدی پڑھانا۔ اگر ٹھیک ہے بابا، کیا ہوا؟ آپ کو بیمار ہو؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ کہا نہیں، بیمار نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے جلدی نماز پڑھاؤں؟ کہہ رہے کہ تم بہت لمبی نماز پڑھاتے ہو، پھر میں گھر پہنچتا ہوں تو BBC کی خبریں مجھ سے گئی ہوتی ہیں، میں 8 بجے کی BBC کی خبریں سنتا ہوں تو وہ پھر جو ہے وہ چلی جاتی ہے 7:45 پہ جو ہے وہ نماز ہوتی، تو کہہ رہے ذرا جلدی تاکہ خبروں کے لیے پہنچ سکوں۔ تو اب 8 بجے نہیں سن سکتے ہو تو 9 بجے سن لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح کی مسائل کھڑے کیے جائیں، لیکن جو واقعی لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارک میں ہے فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب تم اکیلے نماز پڑھتے ہو
फलियुसल्ली कैफ शाअ, तो नमाज पढ़ो जिस तरह तुम्हारा जी चाहे। 1 घंटा का क़याम करो, 1 घंटा रुकू करो, 1 घंटा सजदा करो, 1 घंटा जो है अत्तहियात में बैठ जाओ। लेकिन अगर इमाम हो तो फिर मुख्तसर नमाज जो है वो अदा करें। लेकिन मैंने आप सब भाइयों से ये बात की थी कि नमाज मुख्तसर नमाज, ये नमाज को मुख्तसर करना ये भी जो है वो दीन का एक काम है ना, तो इस कदर मुख्तसर कर सकते हैं जिस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर किया है, उससे ज्यादा नहीं। मिसाल के तौर पर कोई जो है वो कंप्यूटराइज नमाज पढ़ाना शुरू कर दे, 21 मिनट में 20 रकात तरावी पढ़ा दे और 40 सेकंड में नमाज जनाजा पढ़ा दे, तो ऐसा मुख्तसर करना ये नहीं है। देखें, ये अहादीस यहाँ पर मौजूद है सही मुस्लिम के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते तो उसमें कभी ऐसा भी होता था कि क़याम, रुकू और सजदा ये बराबर बराबर होते हैं। तो किस कदर टाइम लगता है। पिछले दिनों मैंने हदीस सुनाई थी कि ज़ुहर की नमाज में इकामत हो जाती और कोई शख्स जो है वो बकी जाता हाजत के लिए, फिर उसके बाद घर जाता, वुज़ू करके आता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पहली रकात में होते थे। तो इसी तरह मगरिब की नमाज में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तूर पढ़ी है, सूरह वल मुरसलात पढ़ी है, यहां तक कि सूरह आराफ भी पढ़ी है। तो इनको भी देखना चाहिए। बाज़ औकात अगर जो है वो नमाज लंबी हो जाती है सुन्नत के मुताबिक तो उस पर जो है नाराजगी का इजहार वो नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हो, जैसे अभी इसका जिक्र हुआ, अब 2 पारे सूरह बकरा है, कोई ये शुरू कर दे तो वाकई बहुत ज्यादा है फिर वो। लेकिन अगर एक सफ़ा जो है वो तिलावत करता है और उस पर भी लोग कहते हैं कि ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो इसमें ख्याल रखना चाहिए। एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है और उसमें इस तरह के अल्फाज है कि अस्सकीम, नमाजियों में से ऐसा बंदा होगा जो बीमार होगा। तो अगर बहुत ज्यादा लंबी नमाज पढ़ाते हो तो उसको तकलीफ होगी। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज पढ़ाते तो बच्चों की रोने की आवाज आ जाती, तो इस वजह से कि इसकी माँ आई हुई है नमाज पढ़ रही पीछे, तो उनको परेशानी होगी, नमाज के अंदर ही ख्यालात आएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जो है वो मुख्तसर कर देते हैं। हालांकि कहते हैं कि मेरा इरादा होता था कि मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं। सोचिए इन बातों को। एक और हदीस है उस्मान बिन अबिल आस रजी अल्लाह अन्हु से, एक उस्मान बिन अफ़ान है जो मशहूर सहाबी है, वो नहीं है, दूसरा उस्मान है रजी अल्लाह अन्हु। ये वो सहाबी है जिसने एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मुझे वसवसे बहुत आते हैं, यहाँ तक कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे शैतान जो है कुरान मुझसे भुला देता है, भूल जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शैतान है जिसका नाम खिंज़िब है, तो जब तू इस किस्म के वसवसे पाए तो अल्लाह की पनाह मांगा करो, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो और बाएं तरफ जो है वो थूको इस तरह। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने ऐसा अमल शुरू किया तो वसवसे जो है वो खत्म हो गए, फिर वसवसे नहीं आते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक मर्तबा कहा कि तुम अपनी कौम की इमामत करो, इमाम बन जाओ। तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अजिदु फी नफ्सी शैआ, मैं अपने दिल में कुछ पाता हूं, अपने दिल में कुछ पाता हूं। तो वो 2 मसले थे। एक तो उसका मसला ये था कि मुझे वसवसे बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो तो हल हो गया। दूसरा जो है वो कह रहा कि ऐसा ना हो कि मैं इमाम बन जाऊं और मेरे दिल में कोई तकब्बुर आ जाए, डरता था। ये लीडर बनना जो है ये कोई आसान काम नहीं है, खतरात इसके साथ बहुत ज्यादा है। तो वो डर रहा था कि मैं अपने दिल में कुछ पाता हूं, यानी क्या होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहा कि मेरे करीब आ जाओ।
آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے ساتھی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے تو ان کو جگایا کرو، کیونکہ یہاں پر جو نماز پڑھی جاتی ہے تو بہت پہلے پڑھی جاتی ہے، درس ختم ہو جاتا ہے، دوسری مسجدوں میں ابھی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو اتنے جلدی نہیں سونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ درس ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ آرام سے 6-7 گھنٹے کے لیے سونے کی اجازت ہے صبح کی نماز کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ، تو اللہ کے نبی نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور اپنی ہتھیلی جو ہے اس کے سینے پر رکھی، پھر کہا کہ پھر جاؤ، وہ پھر گیا دوسری طرف، تو یہاں پر جو ہے اس کا ہاتھ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دم کا ایک طریقہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، تو وہ بھی دم میں بندے کو مسح کر لیتے تھے، ہاتھ پھیر لیتے اس پر، تو اس کے بہت سے کچھ فوائد ہیں صحت کے حوالے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کے بھی بہت سے طریقہ کار تھے، کبھی پھونک مارتے تھے تو کبھی کسی کو مسح کر لیتے تھے، تو اس طریقے سے اس کے جو مسائل ہے وہ حل ہوئے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنی قوم کی امامت کر، اور یہ کہا کہ جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے وہ حل کی نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ حل کی نماز پڑھے، اس لیے کہ لوگوں میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی کام والا ہے، البتہ جب اکیلے پڑھے تو جس طرح جی چاہے پڑھے۔ اچھا، یہ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور نماز کے دوران ہل رہا ہے، مسلسل وہ ہل رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا حدیث میں ہے کہ جب نماز پڑھائے امام تو ہل کے پڑھائے۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں یہ حدیث ذرا دکھائے تاکہ ہم بھی جھوم جھوم کے نماز پڑھیں۔ تو اس نے حدیث کی کتاب اٹھائی اور اس کے ساتھ جو ہے حدیث کے ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا اردو میں، اور اس میں تھا کہ جیسے میں ابھی بیان کیا کہ جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے وہ حل کی نماز پڑھے، حل کے نماز۔ اب حلقے کو اس نے ہل کے بنا دیا، جب تیرا استاد نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ جو لوگ وہ واٹس ایپ سے عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے وہ نیٹ سے علامہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ علماء سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہم نے تفسیر پڑھ لی، ہم نے کتابیں پڑھ لی، اگر آپ کو علماء سے اس قدر ہی وہ ہے تو پھر جو تفسیر آپ پڑھ رہے ہو نیٹ سے وہ بھی تو کسی عالم نے لکھی ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ جو آپ تقریر سن رہے ہو وہ کسی عالم کی ہے، کیوں سن رہے ہو؟ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ جو بڑے بڑے علماء جن کی تقریریں سن کے آپ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی اپنی مسجد ہے، ان کے اپنے علاقے قریب کے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے ایسے علماء جو دورہ تفسیر پڑھاتے تھے اور اس میں 2500-3000 لوگ ہوتے تھے۔ میں مسجد کے اندر اس جگہ پر میں نے نماز پڑھائی، میں یہ بات کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جب وہ لوگ جو دورہ تفسیر ختم ہوا اور لوگ چلے گئے اور صبح کی نماز میں پھر مقامی لوگوں کے صرف ایک صف، دوسری صف میں 1-2 بندے، بہت بڑے بڑے شیوخ کے ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ قریب کے جو لوگ ہیں ان کو قدر نہیں ہوتی، ان کو بڑے دور دور کے لوگ علماء پسند ہیں، اپنے علماء جو ہے وہ ان کو نہیں پسند ہے۔ یہ اکثر شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ دور کا جو عالم ہے وہ یا تو سال میں 1 مرتبہ آئے گا یا مہینے میں 1 مرتبہ آئے گا، اس کی محبت دل میں ڈالو، جب سال میں وہ آئے گا اس کا درد سنو، مہینے میں آئے گا تو اس کا درد سنو۔ یہ جو روزانہ ہوتا ہے خواہ میں چھوڑو۔ شیطان بڑا کھلاڑی ہے ارشد بھائی، آپ سے زیادہ کھلاڑی۔ تو ایک یہ بات میں کہہ رہا، دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں جو شخص جو ہے اگر
مجھے بتائیے یہ جو ہم ویڈیو کیسٹ میں آڈیو میں فارمیٹ میں ہم واٹس ایپ سے نیٹ سے کوئی بیان کوئی لیکچر سنتے ہیں، اس کا دل ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے اس کا؟ تو یہ دین جو ہے قرآن میں ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن یہ دین جو ہے دل سے دل تک ہے، دلوں سے دلوں تک ہے۔ جو لوگ اس کو صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی مادہ چیز سے، مٹیریل سے، جس میں دل نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی بے دل بنے گا، یہ بھی بے دل اور مردہ دل والا بن جائے گا۔ بہت ضروری بات ہے یہ، ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ فائدہ والد چیز ہے، علماء نے 5ویں نمبر پر اس کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مصروف ہو اور آپ نیٹ سے کوئی تقریر سنا، اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علماء سے رشتہ ہی ختم کرو۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا؟ صحابہ کرام جو ہے وہ مصحف جو ہے وہ اپنے گھر میں انہوں نے کتابیں رکھی اور اپنے علماء سے رابطہ اور ختم کر دیا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا۔ تابعین نے بھی ایسا نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے کتابیں اٹھا کے گھر میں رکھ دی، وہ پڑھ رہے ہیں اور علماء سے تعلق ختم کر لیا۔ تو اس لیے میں بار بار آپ بھائیوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات مجھے اچھی لگتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر نہ رکھوں تو میں خیانت کروں گا، اور خیانت مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ کے گھر کے قریب جو مسجد وہ ہے، آپ کے جو قریبی علماء ہیں، ان کے دروس میں جو ہے وہ اہتمام سے اور پابندی سے جو ہے وہ بیٹھا کریں، ان کے دروس جو ہے وہ سنا کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں رکوع کے لیے جاتے ہیں اور رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ٹائم کتنا ہو گیا کہ کوئی بتا سکتے ہیں؟ اس میں چیک کرو، 2 منٹ باقی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 منٹ میں انشاءاللہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، امام کہتا ہے، مقتدی پھر کیا کہے گا؟ اچھا، مقتدی جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا؟ یہ جو ایک عام مسئلہ ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، یعنی امام صاحب جو ہے ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد یہ نہیں پڑھے گا، صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ اور مقتدی جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، صرف ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد کہے گا۔ یہ ڈسکاؤنٹ کس نے دی بھائی؟ یہ کہاں سے آپ نے ڈسکاؤنٹ نکال دی؟ یہ حدیث مبارک ہے ابو داؤد میں، مسلم میں، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد، دونوں کہتے، تو مقتدی بھی دونوں کہے اور امام بھی دونوں کہے۔ اپنی طرف سے جو ہے وہ جہاں پر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو نہیں دینی چاہیے، جہاں پر ہے تو دینی چاہیے۔ جیسے سفر میں آپ جاتے ہو تو ڈسکاؤنٹ ہے، 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو، اور جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں نکالنی چاہیے۔ اچھا، یہ رکوع کے بعد جو ہے جب سمع اللہ لمن حمدہ انسان پڑھتا ہے تو یہاں پر اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو کہ لمبی لمبی دعائیں ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی کہ رکوع سجدہ قیام وغیرہ سب برابر برابر کے ہوتے، تو اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے کہ جس طرح اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی طرح آپ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ تو روایت کرنے والا کہتا ہے کہ کبھی کبھی وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اتنی دیر جو ہے کھڑے ہوتے کہ لوگوں کو لگتا کہ شاید یہ بھول گیا ہے، سجدے کے لیے جانا بھول گیا ہے۔
اور کبھی کبھی 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ لوگوں کو لگتا کہ یہ بھول گیا ہے۔ تو آپ میں سے کسی کو کبھی ایسا لگا ہے کہ یار امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور لگتا ہے کہ بھول گیا ہے؟ وہی ملا کا ایک قصہ جو ہے نا لوگوں نے بیان کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ کسی نے وہ حلوہ لے کے آیا، ابھی وہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اس نے کہا بڑے غلط ٹائم میں تم نے حلوہ لایا، چلو ابھی رکھو اس کمرے میں، اس کے ساتھ کمرہ رکھتا۔ وہ مسجد کامیاب ہوتی ہے جہاں پر سنت کے مطابق جو ہے وہ امام کا گھر جو ہے مسجد کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کرے قریب کی جگہ ہو جائے، ہمارے امام صاحب قاری فیاض صاحب ادھر ہو اور ہر نماز کے لیے آسانی سے آیا کریں انشاءاللہ۔ اور جتنی مسجدیں نہیں بن رہی ہے تو وہاں پر امام جو ہے بالکل قریب ہو، امام خادم مؤذن وہ اس کی رہائش بالکل قریب ہو، تو وہاں پر دین کا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگا۔ بہرحال اس نے حلوہ رکھ دیا، اب ایک سجدہ ہوا، دوسرے سجدے کے لوگ گئے، سجدہ بہت لمبا ہو گیا، سجدہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک بندے نے سر اٹھا کے دیکھا کہ دیکھوں امام صاحب مر گیا ہے، کیا ہو گیا؟ اب وہ دیکھا وہ محراب خالی ہے، وہاں تو امام صاحب ہے ہی نہیں۔ اب اٹھا کہ کیا ہو گیا، کمرے میں گیا، دیکھا تو امام صاحب جو ہے حلوہ کھا رہا ہے۔ تو اس نے اسے کہا نہیں ایسا ہوا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ وہ جانتے ہوں گے۔ تو کہا امام صاحب تھوڑا صبر کرتے نا، تو کہا کہ حلوہ گرم گرم کھانا اچھا لگتا ہے، پھر سر دھو رہے یہ بھی آگا یا خیدل ہے۔ تو لوگوں کو تو صرف ایسا واقعات ہو جاتے ہیں، باقی تجربہ کے لمبی لمبی قرات وہ ہو اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لگے کہ دیکھو امام صاحب بھول گیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد بہت سی دعائیں ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے وہ دعائیں پڑھے کثرت سے۔ تو بہرحال رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی نمازیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق جو ہے وہ ادا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔